صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال والتهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک۔ خالق کائنات جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد الثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب احترام زینت مسند صدارت یادگار اسلاف حضرت قبلہ سید شفقت شاہ صاحب زیدہ شرفہ، جناب محترم حضرت مولانا حافظ محمد حفیظ صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضر، معزز محترم ملک محمد فیصل صاحب اور مسجد حاضر کی تمام انتظامیہ اور اہل سنت کے غیور اور غیرت مند بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ رب نے ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال مجھ گناہگاروں سے عطا کی اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس حاضری کو ذریعہ نجات بنائے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیفیت میری بھی آپ حضرات کے سامنے ہی ہے، لیکن آپ حضرات کی توجہ مجھے چاہیے۔ چند باتیں کرنی ہیں لیکن پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہاں سے اٹھنے والا
ہر شخص اپنے دامن میں بہت سی خیرات کو لے کر جائے گا۔ باقی آپ حضرات نے ٹینشن نہیں لینی، ابھی 5-10 منٹ گلا چلے گا، گرم ہوگا، اور گرم ہوگا تو یہ چل پڑے گا۔ حضرات، جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال میری زبان پر حق جاری فرمائے اور اسے سن کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس کی سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ اس مجلس میں زیادہ تعداد بحمد اللہ نوجوانوں کی ہے، اور نوجوان کسی بھی طبقے اور معاشرے کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بات بھی کروں وہ آپ پوری توجہ سے سنیں، اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت محترم رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ تم ہی بلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے، اگر تم آپ توجہ کے ساتھ بولتے جائیں تو میں بھی آہستہ آہستہ آگے چلتا جاؤں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم سر بلند رہو گے، کامیابیاں تمہارا مقدر بنے گی، اور کامیابیاں خود آگے بڑھ کر تمہاری قدموں کے بوسے رہیں گی۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے۔ مومن مطلب آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہوئے تو پھر کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، پھر دنیا کی ہر بلندی تمہیں میسر آ جائے گی، پھر دنیا کی ہر کامیابی تمہیں مل جائے گی اگر تمہارے پاس ایمان ہوا۔ اب اس مزدہ جاں فضا کے بعد پہلا خیال جو ذہن کی تختی پر ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ جس ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ ایمان کیا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ ایک لائن میں 2 حرفوں میں ایمان کی تعریف بیان کریں تو میں کہوں گا خدا کی عزت کی قسم، ایمان صرف محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ ایمان صرف محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ادب مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ پر ختم ہوتا ہے۔ ایمان صرف محبت کا نام ہے۔ تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا اگر ترجمہ میں محاورتاً کروں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا، لوگوں جب تک تم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وفادار رہو گے، جب تک تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہو گے، جب تک تمہارا نظریہ مصطفیٰ ہوگا، تمہارا عمل اتباع مصطفیٰ ہوگا، جب تک تم میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے، کامیابیاں تمہارا مقدر بنتی رہیں گی۔ جب تک تمہارے ہاتھ میں
کامیابیاں تمہارا مقدر بنے گی۔ زمانے نے دیکھا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت کیا تھا، آپ وہ منظر اگر سوچیں تو ابتدا میں چند ایک مسلمان تھے، لیکن وہ چند بھی بڑے خاص تھے۔ وہ حضرت عمار بن یاسر ہوں یا حضرت بلال ہوں، وہ کم تھے لیکن وفادار تھے۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن معیار ان کا بہت اونچا تھا۔ وہ حضرت بلال جنہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا، اور صرف ایک تقاضا تھا، تو محمد کو چھوڑ۔ حضرت بلال کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بار ان کا دامن پکڑنے کے بعد اب بلال چھوڑ دے؟ اب مار کھانا برداشت ہے، اب تپتے ہوئی ریت پر لیٹنا برداشت ہے، لیکن محمد کریم کا دامن چھوڑنا برداشت نہیں ہے۔ وہ مار کھاتے رہے اور عہد کی صدائیں لگاتے رہے۔ وہ کم تھے لیکن وفادار تھے۔ وہ مکے کی پوری زندگی، پورا وقت آپ دیکھیں اور وہ منظر اپنی آنکھوں میں لائے جس وقت صحن کعبہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کا پڑھایا ہوا خطبہ پڑھا تھا، تو کفار مکہ نے آپ کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد آپ کو اتنا مارا۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابوں کو، علماء نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر جوتے مارے گئے، اور اتنا مارا گیا کہ آپ کے رخسار کے اور ناک کا فرق ختم ہو گیا، آپ کا چہرہ سوج گیا اور آپ بے ہوش ہوئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب اٹھے، لوگوں نے کہا اے ابو بکر اب بتاؤ کیسے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیسے ہیں؟ وہ مکے کے غلام جنہوں نے وفاؤں کی ایک تاریخ رقم کی ہے اور پھر مدینہ پہنچے ہیں، امتحانات کے بعد جب مدینے پہنچے تو رب نے مدینے والوں کے دل میں محمد اور اصحاب محمد کا پیار ڈال دیا، اور پھر پہلا مارکا اسلام کا آپ جانتے ہیں، پہلی جنگ کون سی؟ جنگ بدر۔ وہ پہلا مارکا جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور دوسری طرف کفار ہیں، اور وہ کفار ہیں 1000 سے زائد، 1000 سے زائد، اور یہاں 313 ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ جو 313 جنگ بدر کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، ان کے پاس بھی سازو سامان پورا نہیں ہے۔ ان کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس زرے صرف 6 ہیں، تلواریں صرف 8 ہیں، گھوڑے صرف 2 ہیں، اونٹ 70 ہیں۔ اور میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ وہ جو ان کے پاس تلواریں ہیں، ان تلواروں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کے جو منہ ہیں وہ ٹیڑھے ہوئے پڑے ہیں۔ اس بے سر و سامانی کی کیفیت میں یہ 313 مجاہد، یہ 313 اسلام کے راہی، یہ 313 مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وفادار یہ جنگ بدر کے لیے نکلے ہیں۔ کسی نے پوچھا
گزرتے ہوئے، ارے اس حالت میں تم کفار کا مقابلہ کرنے کس بھروسے پر نکل پڑے ہو؟ نہ تمہارے پاس بندے ہیں 313 ہو، اور جو 313 ہو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تلواریں تو پوری ہوتی، گھوڑے تو پورے ہوتے، نیزے تو پورے ہوتے، بھالے تو پورے ہوتے، تم کس بھروسے نکلے ہو؟ تو غلاموں کا جواب ایک تھا، ہمیں اپنے اوپر اور اپنے آلات پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی پر بھروسہ ہے۔ یہ غلامی تھی ان کی، اور اس انداز کو اقبال نے جب اپنے لفظوں میں بیان کیا تو اقبال کہنے لگا کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ عمیر نامی شخص نے 313 کو اس بے سر و سامانی کی کیفیت میں جب جاتا ہوا دیکھا تو اس نے خبر دی، یہ گیا کفار کے پاس، اور اس نے ابو جہل کمپنی کو جا کے بتایا کہ مسلمان تو آ رہے ہیں 313، تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، گھوڑے ان کے پاس کوئی نہیں، اونٹ ان کے پاس کوئی نہیں، آلات جنگ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جب یہ سنا ابو جہل نے تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا، میں نہیں کہتا تھا کہ معاذ اللہ ہمارے 360 بتوں کا مقابلہ، ہمارے 360 خداؤں کا مقابلہ محمد کا ایک خدا کیسے کرے؟ یہ اس نے کہا، اور ابو جہل کہنے لگا، اے کفار مکہ تیار ہو جاؤ، جنگ من کوئی نہیں ہوگی، بس اپنی رسیاں نکالو، بس یہ 313 جب اتریں گے میدان میں ہم ان کو پکڑیں گے، پھر ان کو باندھیں گے، اور باندھ کے پھر اپنی سواریوں پر لٹکائیں گے، اور پھر لٹکا کے مکے لے جائیں گے، اور پھر بتائیں گے یہ دیکھو نئے دین کا دعویٰ کرنے والوں کا حال ہم نے کیا کیا ہے۔ جب وہ سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہنے لگا تو عمیر کہنے لگے، اے ابو جہل تو اتنا غرور نہ کر، تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے وہ زخمی سانپوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس اگرچہ ساز و سامان نہیں ہے، لیکن میں نے ان کا آلہ دیکھا ہے، جس بھروسے اور جس یقین کے ساتھ وہ چلے ہیں۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم تو یہ کہتے ہو کہ رسیاں نکالو ہم ان کو باندھ کے لے جائیں گے، میں عمیر جو انہیں دیکھ کر آیا ہوں، میں تمہیں جو مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی جب ہو جائے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا ان کا آنا میں نے دیکھا ہے، ان میں سے ایک اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو مار نہ دے۔ ان کا آنا میں نے دیکھا ہے، اور نبی علیہ السلام ان کی آنے پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، نبی علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے، اے صحابہ ہمیں بدر جانا چاہیے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہمیں بدر جانا چاہیے؟ کیوں؟ کہ ظاہری حالات نہیں تھے، حالات نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ہمیں جانا چاہیے؟ ایک بار پوچھا، پھر پوچھا ہمیں جانا چاہیے، پھر پوچھا، تیسری بار جب نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے صحابہ ہمیں بدر جانا چاہیے، غلام سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں،
جان گئے کہ ہمارے محبوب ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا آپ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں ہمیں بدر جانا چاہیے، اگر آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں آپ حکم دیں، بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ کہیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات ہمیں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اقبال نے ایسے بات نہیں کی ہوا نے، یہ صحابہ نے کہا نبی علیہ السلام سے، میں آپ ہم سے پوچھتے بدر جانا چاہیے، بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم تو سمندروں میں چلا کے لگا دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ خوش ہوئے، اور غلام اپنے آقا کے لیے اور کیا کر سکتا ہے؟ جو محب ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میری وجہ سے میرے محبوب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ تو یہ غلام تھے، یہ پہنچے اور پھر میدان لگا۔ جب یہ جانثاری ہو غلاموں کی، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ہم نے تو حد کر ہی دی تھی، ہم تو نکل پڑے تھے، ہم نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ ملے گا، ہم نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ سواری ملے گی، ہم نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ تلوار ملے گی۔ صحابہ کہتے ہیں جن کے پاس تلواریں تھیں وہ تو تلواریں لے کر چل پڑے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے مدینے سے چلتے ہوئے کھجور کی شاخیں ہاتھ میں پکڑ لی۔ یہ جنگ کرنے نکلے تھے، یہ غلام تھے جو بھوکے پیٹ غلامی کرنے نکل پڑے تھے۔ دوسری طرف لنگر تھا، دوسری طرف دیگیں تھی، دوسری طرف جناب پوری رات کھانا پکتا تھا اور لوگ کھانا کھاتے تھے۔ آج وہ سوچے جو اپنا ایمان ایک بریانی کی پلیٹ پر بیچ آتا ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج باطل قوتیں اپنے عقائد و نظریات کی بدبو پھیلانے کے لیے بریانیوں کا سہارا لیتی ہے، دیگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ حقیقت بریانی کی دیگوں پر نہیں ملا کرتی، محمد کی غلامی سے ملا کرتی ہے۔ اس لیے آج وہ بندہ سوچے جو چائے کی پیالی پر بک جاتا ہے اور بریانی کی ایک پلیٹ پر بکتا ہے اور اپنے نظریات کا سودا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں، اور میں اگر اس دور میں ہوتا تو میں نبی علیہ السلام کے قدم چومتا۔ آج عقیدے کے کچے لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش میں عہد رسالت میں ہوا ہوتا، پھر میں پتہ نہیں لپٹ جاتا، پھر میں چمٹ جاتا۔ میں کہتا ہوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہم ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کو تو سب پتا تھا، رب بہتر جانتا تھا کہ اس کے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ بہتر ہیں۔ اور جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں نا، جس طرح کا ہمارا ایمان ہے، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو قرآن کی کئی آیتیں ہمارے مخالفت میں نازل ہوئی ہوتی۔ آج جو ہمارا کردار ہے اسلام کے لیے، ہم تو نظریات ٹکے ٹکے پر بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے نظریات کا حالت تو یہ ہے کہ ہم صبح کچھ ہوتے ہیں اور شام کو کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمارے نظریات تو ایسے ہیں بس جیسے پانی پر کشتی چل رہی ہے اور کشتی کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے۔ ہم تو گلی کے چوک پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سارے قرآن پڑھ دینے پتہ نہیں کھلا سچا ہے، سارے قرآن پڑھ دیں۔
میں نے کہا تجھے اپنے پورے علاقے کا جو سب سے بہتر درزی ہے اس کا پتہ ہے، ڈھونڈ کے اس سے کپڑے سلواتا ہے. تجھے اس پورے علاقے کے ہوٹلوں کا پتہ ہے کہ کون سا ہوٹل سب سے اچھا ہے، کھانا جا کے وہاں سے کھاتا ہے. اور جب دین کی بات آتی ہے پھر کہتے سارے قرآن پڑھ دے گے، سارا پتہ نہیں کیڑا سچا ہے، پتہ نہیں کیڑا سچا ہے. تجھے ابھی تک یہی نہیں پتہ لگا کہ کیڑا سچا ہے. میں بتاتا ہوں کیڑا سچا ہے. ابھی کچھ وقت پہلے پنڈ دارال خان کی ایک بہت بڑی قداور شخصیت کا وصال ہوا. حضرت قبلہ استاد الحفاظ حضرت قبلہ حافظ محمد نذیر صاحب نور اللہ مرقدہ کا آپ رات میں سے جانتا ہے کوئی نہیں؟ جی یہ بزرگ جانتے ہیں. آپ بھی اس طرف تھوڑی سی توجہ دیا کریں جو جوان ہیں. صرف جناب ہماری توجہ کیا ہے کہ موبائل میں کون سا پب جی نہیں آیا ہے یا جناب کون سا فنکشن نہیں آیا ہے، اس سے آگے نکلے. آپ ان کے وصال کے غالباً دوسرے دن رات میں ایک ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے. اتفاقیہ ہمیں کوئی رات 1 بجے کے قریب دارالعلوم جانا پڑا. حافظ انجم شہزاد صاحب اس بات کی گواہ ہیں، یہ میرے ساتھ تھے. جب ہم 1 بجے وہاں گئے، آپ یقین فرمائیں ان کی قبر شریف کے اوپر بیٹھ کر لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رات کو کتنے بجے؟ وہاں غالباً میں نے ان سے یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے یہ بات کی. میں نے کہا لوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہ حق پر کون ہے. یہ بات میں نے وہاں کی تھی. میں نے کہا لوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہ حق پر کون ہے. میرے منہ سے یہ جملے نکلے تھے. میں نے کہا یار قرآن کوئی بے وفا کتاب تو نہیں ہے، بے وفا کتاب تو نہیں ہے کہ بندہ ساری زندگی پڑھے اور مرنے کے بعد پھر کوئی تلاوت ہی نہ کرے، کوئی پڑھنے ہی نہ آئے. قرآن کوئی اتنی بے وفا کتاب ہے. قرآن کی وفا کا عالم یہ ہے کہ جس نے پوری زندگی قرآن سے وفا کی ہو، قرآن پڑھا ہو، قرآن پڑھایا ہو، قرآن پڑھانے والے تیار کیے ہو، پھر وہ جب مر جائے قبر میں چلا جائے رب اس کی قبر کے اوپر بٹھا کے لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے. یہ ہے قرآن کی وفا. ابھی تک تمہیں نہیں پتہ لگا کہ حق پر کون ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ایک قوم آئے گی وہ قرآن پڑھیں گے. قوم آئے گی قرآن پڑھیں گے، تورات نہیں پڑھیں گے، زبور نہیں پڑھیں گے، انجیل نہیں پڑھیں گے، مگر قرآن پڑھیں گے. لیکن سنو میرے غلاموں، ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. پڑھیں گے قرآن. تورات بولے تورات نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. فرمایا غلاموں اگر تم انہیں عبادت کرتا دیکھ لو، یہ صحابہ کا کلام ہو رہا ہے، اگر تم انہیں عبادت کرتا دیکھو تم اپنی عبادت کو کم جانو گے. وہ اتنی عبادت کریں گے. فرمایا لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے لگ کے پھر دوسری طرف سے خارج ہوتا ہے تو اس پر خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہوتا. خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہوتا. اس لیے اپنا ایمان و عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے.
اور عقیدہ اس وقت بچتا ہے جب نبی علیہ السلام سے بندہ وفا کرتا ہے، کیونکہ صحابہ نے کیا کیا ساری زندگی صحابہ نے صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ جناب رسالت امام سے وفا ہے، رسول کائنات سے وفا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں پوچھا تھا، ہم تو چل پڑے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ چلو تو ہم چل پڑے۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ پتہ لگ گیا نا کہ یہ کھوکھلے نہیں ہیں، یہ صرف دعوے دار نہیں ہیں، یہ تو آ گئے ہیں، پھر ابو بکر کہتے ہیں پھر ہم نے ایک عجب رنگ دیکھا رسول اللہ کا، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ نبی علیہ السلام رب کے حضور دعا کرتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ فرمایا چادر نبی علیہ السلام کے سر پر تھی، سر سے سرکی، کندھے پر آ گئی، کندھے سے سرکی تو نیچے چلی گئی۔ نبی علیہ السلام روتے تھے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، میں تجھے یہ نہیں کہتا، یہ عجب رنگ تھا نبی علیہ السلام کی دعا تھا، فرمایا میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ انہیں بچا لے، لیکن مولا اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ روتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں میں بار بار کہتا تھا یا رسول اللہ آپ چپ ہو جائیے، رب آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ سرکار روتے جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا، نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، ابو بکر کی طرف دیکھا، کہنے لگے اے ابو بکر مبارک ہو مبارک ہو، وہ دیکھ جبریل آ گئے ہیں، وہ دیکھ تیار کرنے سے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار رکھی، تم تیار تو ہو، اپنے اندر حوصلہ تو پیدا کرو۔ گھر بیٹھ کے جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہو مر جائیں گے، کچھ ہو گیا تو مر جائیں گے، تو پھر مر ہی جائے تو اچھا ہے، وہ تو پھر مر ہی جائے تو اچھا۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اس سے کہ مسلمان کی موت مر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ دیکھ جبریل آ گئے، بال گرد آلود ہے، جبریل آ گئے، فرمایا ابو بکر مبارک ہو، رب نے 5000 فرشتے ہماری مدد کے لیے بھیج دیے۔ اقبال نے اس لیے تو کہا تھا نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ صحابہ نے وفا کی، صحابہ نے وفا کی، اور پھر یہ جگہوں کا سلسلہ چلا یہاں تک کہ ایک وقت آیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیغام بھیجا کہ اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین مبارک ہو، ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے، ہم نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ سفر کے لیے نکل پڑے، سواری ایک ہے، بندے دو ہیں، طے یہ ہوا کچھ تم بیٹھو کچھ ہم بیٹھیں، جب تم بیٹھو گے ہم لگام پکڑیں گے، جب ہم بیٹھیں گے لگام تم پکڑ لینا۔ مدینے سے نکلے، چلتے چلتے جب بیت المقدس کی اس مقام پر پہنچے جہاں لوگ انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین آ جا رہے ہیں، حضرت عمر کیا جاہو جلال ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر آپ کی فتح و قامت کیسی تھی؟ آپ کا قد ایسا تھا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے مقابلے میں باقی صحابہ ایسے لگتے تھے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی مونچھیں میں نا وہ یہاں سے ایسے تھی، اور قد اونچا تھا، بھاری آواز، تقریباً آپ کا سینہ
حضرت سیدنا عمر کا 36 انچ چوڑا تھا. گھر جا کے نام کرنا 36 ہوتا کتنا ہے. 36 انچ کا سینہ حضرت عمر کا. جاہو جلال کا عالم کیا ہوگا, اور اس عمر کے جلال کا عالم کیا ہوگا جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمایا عمر تو جس راستے سے گزر جائے شیطان بھی وہاں نہیں آتا. وہاں تو شیطان بھی نہیں آتا, یہاں سے تو گزر جائے. تو اس عمر کی جلال اور ہیبت مسلمانوں نے کہا کہ پتہ نہیں آج تو مومنین کا سپہ سالار خلیفۃ المسلمین امیر صدر وزیر اعظم حضرت عمر آ رہا ہے, کیا جاہو جلال ہوگا. جب وہاں ہوئے تو اتفاق یہ ہوا کہ جو باریاں بدل بدل کے آ رہے تھے اس وقت باری آ گئی غلام کی کہ وہ سواری پر بیٹھے اور لگام حضرت عمر کے ہاتھ میں. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ حضرت عمر بیٹھتے اور لگام غلام کے ہاتھ میں ہوتی, اور غلام نے یہ کہا بھی فرمایا نہیں باری تیری ہے. جب باری تیری ہے تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. آپ اسی حال میں جب داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے ان کا امیر ہے, اس سے زیادہ خوبصورت اور جاہو جلال تو یہ غلام لگ رہا ہے جس کے ہاتھ میں لگام ہے. یہ زیادہ جاہو جلال اس کا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ لگام پکڑنے والا غلام نہیں ہے بلکہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں میں ایک خوشی پھیل گئی. وہاں اور بھی لوگ تھے, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے جو دیکھنے آئے تھے. آپ نے وہ جب عالم دیکھا بیت المقدس کی فتح کا, وہ عالم دیکھا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور لینے کے بعد سائڈ پہ ہو گئے اور آپ رونے لگے. آپ ایک درخت کی اور میں آپ کھڑے ہوئے اور آپ کہنے لگے ہے ابو عبیدہ ہم تو ذلیل لوگ تھے. یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں, ہم تو ذلیل لوگ تھے. اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. اگر حضرت عمر کو عزت رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے تو مجھے اور آپ کو عزت کسی کی وجہ سے ملی ہے. اور بولے تو صحیح بھائی, آپ بول لیں پیچھے والے آزاد بھی بول لیں بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اگر عزت رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے تو مجھے اور آپ کو عزت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اس کے بعد حضرت بلال کو حضرت عمر نے حکم دیا اذان پڑھو. اذان حضرت بلال نے کہا مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی, لیکن بہرحال آپ نے اذان پڑھی. جب آپ نے اذان شروع کی تو سب کو دور مصطفیٰ یاد آ گیا اور مسجد یعنی بیت المقدس کا جو کیفیت تھی وہ بدل گئی. حضرت سیدنا عمر رونے لگے اور سارے صحابہ رونے لگے. اذان ختم ہوئی تو حضرت عمر کہنے لگے لوگوں ہماری عزت رسول اللہ کی وجہ سے ہے, اور یاد رکھنا اگر ہم نے عزت اس دھن کو چھوڑ کر کہیں اور سے لینا چاہیے تو عزت نہیں ملے گی, رب ہمیں ذلیل کر دے گا. اس در کے سوا عزت کہیں نہیں ملے گی, اس در کے سوا عزت کہیں نہیں ملے گی. اور اگر اس در کو چھوڑ دیا تو پھر رب ہمیں ذلیل کر دے گا. آج دنیا کے مسلمان ذلیل و رسوا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی توجہات کا قبلہ بنانا تھا گنبد خضرا کو. ہم نے گنبد خضرا کو چھوڑ کر واشنگٹن کو اپنا قبلہ بنا لیا, برطانیہ کو اپنا قبلہ بنا لیا, فرانس کو اپنا قبلہ بنا لیا. تو بتاؤ ہمیں عزت ملی؟
عزت ملی ہمیں عزت نہیں ملی، ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ اور آج بھی جب یہ کچھ مسلمانوں کا مطالبہ ہے، یعنی بظاہر میں کچھ ہے وہ، کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں، اصل وہ ہے جو اس وقت روڑوں پر ہے، اصل وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالو، تو ہمارے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری یورپی یونین سے کٹ جائیں گے، ہم پوری یورپی یونین سے کٹ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں تمہیں رسول اللہ سے کٹ جانا تو منظور ہے، لیکن تم یورپی یونین سے نہیں کٹ سکتے۔ آج یہ حال ہے تو ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، پوری دنیا میں رسوا ہوا۔ عزت کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے در پر آ جائیں۔ عزت یہ نہیں سمجھے، عزت اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ لوگ آگے کو دیکھتے ہیں، آج کا یہودی، آج کا عیسائی، آج کا برطانیہ کا، آج امریکہ، آج کینیڈا، آج فرانس آگے کو دیکھتا ہے۔ ان کو آگے دیکھتا دیکھ کر کچھ ہمارے لوگ بھی بہک گئے اور ان کی بولی بولنے لگے۔ میں کہتا ہوں اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اجے نارے نالو نالاو چنگا جی ہمیں بزدی کیا نہیں ہے، ہم تو نعرہ نہیں لگا سکتے، ہم نے تلواریں لے کے بدل جانا تھا۔ ہاں اس دور میں ہم ہوتے تو منافق ہوتے، سچی بات ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ کیسے ہوتے بھائی؟ ہمارا تو آج یہ حال ہے، تو اس وقت ہم کیا کر لیتے؟ اور جنہیں آواز ہے جو تھے کوڑے وہ کام لے جا کے بھی کوڑے، تو جو آج کوڑے ہیں وہ اس دور میں ہوتے تب بھی کوڑے ہی ہوتے۔ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں آگے دیکھو، میں کہتا ہوں وہ آگے دیکھنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ پیچھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ آگے دیکھیں گے کیونکہ پیچھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے پاس اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ پیچھے دیکھیں تو انہیں برطانیہ کی گلیوں میں صرف حرام زادے ملتے ہیں، وہاں حلال زادے بھی نہیں ملتے، وہاں کی نالیوں میں پڑے ہوئی وہ حرام کی اولادیں ملتی ہیں۔ ان کے پاس پیچھے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس پیچھے سب کچھ ہے۔ اس لیے ہمیں پیچھے جو ہیں ان کا دامن پکڑ کے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ عزت صرف ایک چیز میں ہے، اور وہ ہے دربار رسالت، وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی غلامی کر لی، پھر کائنات ان کی ہو گئی، پھر کائنات رب نے ان کے لیے مسخر کر دی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک سامنے شیر آ گیا، یہ حضرت سفینہ، وہ کہتے ہیں سامنے شیر آ گیا، کہتے ہیں جب میں نے شیر کو دیکھا نا
تو میں ڈرا نہیں. شیر دیکھ ہمارے سامنے گیدڑ آ جائے تو ہم کہتے وہ کہ تمہاری نہیں، وہاں گیدڑ نہیں، میں شیر آ گیا. کہتے میں ڈرا نہیں، میں شیر سے مخاطب ہوا. حضرت سفینہ کہتے میں نے شیر سے کہا اے شیر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے خدا کی قسم شیر نے اپنا سر میرے سامنے جھکا دیا. شیر نے سر جھکا دیا. یہی حضرت سفینہ کہتے میں کشتی میں سفر کر رہا تھا سمندر میں، کہتے کشتی ٹوٹ گئی تو میں ایک پھٹے پر سوار ہو گیا اور اس پھٹے پر چلتے چلتے ایک جگہ میں گرا، یعنی کنارے پر آ کر میں نے چھلانگ لگا دی. میں گرا تو وہ جہاں جنگل کے جس حصے میں گرا تھا وہ شیر کی کچھاڑ تھی، میں وہاں گر گیا. جب گرا تو شیر باہر آ گیا. شیر کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا شیر میں رسول عربی کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے شیر نے سر جھکایا اور میرے آگے آگے چل پڑا، آگے کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے چلا. اس نے مجھے جو صحیح راستہ تھا نا میرے ٹھکانے جانے کا اس راستے پر مجھے چھوڑا اور دھیمی سی آواز میں اپنی اس نے وہ برق لگائی. حضرت سفینہ کہتے میں سمجھ گیا اب یہ کہہ رہا ہے مجھے اجازت دو. اپنی خاص آواز میں اسے ہم نے دی ہے، اس آواز میں اس نے یہ برق لگائی. حضرت سفینہ کہتے میں سمجھ گیا اب یہ مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے. رسول اللہ کی غلامی کا عالم یہ ہے، ہم سچے غلام تو بنے. رسول اللہ کی محبت آج محبت دلیلیں مانگتی ہے، حالانکہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. آج رسول اللہ کی محبت کے لیے لوگ کہتے دلیل لاؤ، حضور کی محبت کے لیے بھی. میں کہتا ہوں سورج نکلا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے سورج چڑھنے کی دلیل دو، چاند نکلا ہوا ہو تو کوئی بندہ کہے چاندنی کی دلیل دو، پھول ہو اور بلبل اس کے لیے دلیل مانگے، روشنی ہو اور جگنو اس کے لیے دلیل مانگے. یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ ہو رسول اللہ کا غلام اور رسول اللہ کی محبت کے لیے کیسے دلیل دو؟ یہ ربیع الاول شریف کا جب چاند نظر آتا ہے ربیع الاول شریف تو بہت سارے لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں. حالانکہ مرچیں آپ اپنے گھروں پر لگاتے ہیں، تو مرچیں نہیں آتی تھی لائٹ والی مرچ کی بات کر رہا ہوں، مت کچھ اور مرچ سمجھ لو. جو لائٹ والی مرچ آتی ہے وہ لگاتے تو آپ اپنے گھروں پر ہیں لیکن لگ کہیں اور جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کہیں سے آواز آتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو پیدا ہی نہیں ہوئے، 12 کو پیدا نہیں ہوئے، آج کو ہوئے. آپ جو حضرات سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں فیس بک یا ٹویٹر یا اس قسم کی جو باقی جو ویب سائٹس ہیں، آپ جانتے ہیں وہاں بھی یہ بہت ساری طوفانی بدتمیزی ایک ہوتی ہے. ایک پوسٹ تو میں نے ایسی بھی دیکھی ہے جس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا ہوا ہے. فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ دے کے کہا ہوا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی. میں نے کہا تم سے بڑا خیانت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں. جھوٹ جو ہوتا ہے نا، جھوٹ اس کے کوئی پیر نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن یہ چلتا رہتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے. کون سی ربیع الاول کو ہے؟ 12. اور اس پر اجماع ہے. اور وہ جو 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کا اور 17 ربیع الاول کا وہ مختلف اقوال ہیں
وہ اعلیٰ حضرت نے ذکر کیے اور پھر ساتھ فرمایا کہ اجماع اس میں ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت ہے. اور بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول وصال کا دن ہے. آج سے 1450 سال پہلے 12 ربیع الاول کو مدینے میں صحابہ رو رہے تھے. صحابہ میں کوہرام مچا ہوا تھا. نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور یہ عاشق رسول صحابہ رو رہے تھے، یہ خوشیاں منا رہے ہیں. کیونکہ جس کے مسلک اور جس کے دین کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو تو اسے اپنے ساتھ لوگ ملانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. آپ حضرات کی توجہ ہے، ہوا کا کام ہے چلنا، وہ چلے گی تو کھڑکیاں بھی کھڑ گئیں گی، دروازے بھی کھڑ گئے. آپ ادھر دیکھیں، کھڑکی کھڑکنے سے ہماری عوام یوں ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں اگر گولی چل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سارے عاشق کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وصال کا دن ہے. نبی علیہ السلام کا وصال کا کیا دن ہے؟ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. میں یہ کہتا ہوں ہمت کرو، کوئی ثبوت لے آؤ. اگر کسی کے پاس 12 ربیع الاول کی وفات کا ثبوت ہو، وہ اہل سنت کے اس چھوٹے سے طالب علم کے سامنے لے آئے. 1 لاکھ مجھ سے انعام لے جائے، مجھ سے انعام لے جائے. نبی علیہ السلام کا وصال 12 کو نہیں ہوا، اور اس پر میں ثبوت دینے کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو دے دیتا ہوں. وہ وظیفہ آپ گھر جا کے کر لیجیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کا جو حج ہوا، نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 ذی الحج بروز جمعہ، 10 ذی الحج بروز جمعہ، 10 ذی الحج بروز جمعہ. اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اس ذی الحج کے بعد جو ربیع الاول آیا، اس ربیع الاول میں پیر کے دن نبی علیہ السلام کا وصال ہوا. ربیع الاول پر بھی اتفاق ہے، پیر کے دن پر بھی نبی علیہ السلام کی ولادت بھی کب ہوئی؟ پیر کے دن. نبی علیہ السلام کا وصال بھی کب ہوا؟ پیر کے دن. 2 باتیں ثابت ہو گئی. نبی علیہ السلام نے جو 10 ذی الحج کو خطبہ دیا حج کا، اس دن تاریخ کیا تھی؟ وہ بولو تو صحیح، کیا تاریخ تھی؟ دن کیا تھا؟ جمعہ. تاریخ کیا تھی؟ 10 ذی الحج اور دن جمعہ. اب یہ ذی الحج، اس کے بعد محرم، اس کے بعد سفر، اور اس کے بعد کیا آیا؟ ربیع الاول. ایسے ہی ہو گیا. اس ربیع الاول میں پیر کے دن نبی علیہ السلام کا وصال. اب 10 ذی الحج کی تاریخ اور دن جمعہ، تو 11 ذی الحج کو کیا دن ہوا؟ 12 ذی الحج کو، 13 ذی الحج کو. اب آپ نے گھر جا کے گنتی گننا شروع کر دی. اب آپ کی مرضی ہے، آپ ذی الحج کو بنائیں 29، چاہے بنائیں 30، کیونکہ چاند کی 2 ہی ہوتی ہے، چاہے 29 چاہے 30. پھر کون سا مہینہ آ جائے گا؟ محرم. محرم کو آپ بنائیں 29، چاہے بنائیں 30. پھر آ گیا سفر. سفر کو آپ بنائیں چاہے 29، چاہے بنائیں
30 پھر آ جائے گا ربیع الاول، جہاں سے مرضی ہے اور جیسے مرضی ہے حساب بنا کے لے آؤ۔ ربیع الاول کی پیر کا دن ہو اور 12 ربیع الاول تاریخ بنے، یہ ثابت کرنا تمہارا کام، انعام دینا ہمارا کام۔ سیدھا سادہ سا حساب ہے، کوئی لمبا چوڑا چکر نہیں۔ کیلکولیٹر بھی سب کے پاس ہے، کیلنڈر بھی سب کے پاس ہوتا ہے، حساب لگائیے، ہمیں غلط ثابت کیجیے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا وصال 12 کو۔ اچھا اب پتہ ہے ایک بات کیا کہتے ہیں، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، اور میلاد پر کوئی ثبوت نہیں، میلاد منانے پر کوئی ثبوت نہیں۔ میں اس کی دلیلیں نہیں دوں گا، کیونکہ دلیلیں ہم دیتے آئے، ساری زندگی دی ہیں، علماء نے بھی دی ہیں، اکابر بوڑھے ہو گئے علماء دلیلیں دیتے دیتے۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، جو بندہ کہتا ہے کہ میلاد منانے پر کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے، میرا اسے چیلنج ہے، میلاد نہ منانے پر یا میلاد منانے سے منع ہونے پر کوئی ایک دلیل لے آئے، قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس سے آگے بھی کوئی ایک دلیل قرآن میں آیا ہو کہ میلاد منانا منع ہے، وہ لے آئے، حدیث میں آیا ہو میلاد منانا منع ہے، وہ لے آئے، صحابہ نے منع کیا ہو وہ لے آئے، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو وہ لے آئے۔ ہم ماننے کے لیے بولو تو صحیح، تقریر میں کر رہا ہوں، گھبرا آپ تھک گئے تو بس کر دیں، ختم کریں، چول ہے جی آخر سے حلوہ شریف، سبحان اللہ، جتنے حلوہ ہوتے مولویاں کا جلوہ، میں کو نہیں کھانا، کہنا کہ تہاڈے واسطے میلاد اصل میلاد ایک ہے، اصل میلاد، اور ایک ہے میلاد منانے کا طریقہ، ان دونوں کو خلط ملط کیا جاتا ہے۔ اصل میلاد کا انکار کر کے ثبوت مانگا جاتا ہے طریقہ میلاد کا، کہا یہ جاتا ہے کہ صحابہ نے جلوس نکالا تھا، صحابہ نے جلسہ کیا تھا، صحابہ نے میلاد النبی کانفرنس کی تھی۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہو اور جس مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہو، توجہ کرنا، جس مجمع میں کھڑے ہو کر وہ یہ بات کہہ رہا ہو کہ میلاد النبی کا جلسہ نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس سے اسی مجمع میں ہمت کرنا، کھڑے ہو کر سوال ضرور پوچھنا کہ جو جلسہ تو کر رہا ہے ابھی اس وقت اس کیفیت میں اس حال میں، پہلے اس جلسے کا ثبوت دکھا، نبی نے کب کیا، صحابہ نے کب کیا، تابعین نے کب کیا، تبع تابعین نے کب کیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ دین کے لیے ہے۔ تو آپ اس کو جواب دینا، میلاد تیرے باپ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی نبی کے لیے ہے، یہ بھی نبی کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آئی؟ ہاں، میلاد پر بھونکنا بہت آسان ہے، عوام کے سامنے اور کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا، جی وچ بھی نکل رہی ہے،
سمجھ آئیے؟ میلاد پر اگر کسی کو شوق ہو ہم حاضر ہیں، کسی کو بھی شوق ہو اگر تو ہم اس کا شوق پورا کریں گے، اور اگر کسی کو دلائل کا اور علم کا گھمنڈ ہو اللہ کے فضل سے ہم اس کا گھمنڈ بھی دور کریں گے۔ اس لیے سنیو، تگڑے ہو جاؤ۔ ہاں لیکن ایک بات کہتا ہوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام کی تعظیم سے روکنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا تعظیم شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب کے لعنت کیجیے، اس برے مذہب کے لعنت کیجیے۔ اس واسطے کتنے چاول کھانا، بولو چاول کھانا، چاہ پینا، حلوہ کھانا، ساڑھے کو تھوڑے یہاں کمی ہے کوئی؟ اور 12ویں پہ تم کھاتے ہو، 11ویں پہ تم کھاتے ہو، 16ویں پہ تم کھاتے ہو، 10ویں پہ تم کھاتے ہو، 40ویں پہ تم کھاتے ہو، سالانہ پہ تم کھاتے ہو، عرس پہ تم کھاتے ہو۔ ابھی بھی جا کے کسی اور کی چراگاہ سے چلنا ضروری ہے؟ نہیں۔ غیرت پیدا کرو، اور جس کے دین اور مذہب کا حال یہ ہو کہ بریانی کی پلیٹ دے کے اسے اپنا مسئلہ سمجھانا ہو، اس کے دین اور مذہب کی کیا اوقات ہے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں بڑی کھلیاں گلاں کرتا ہوں، یہ سمجھ آنیاں چاہیے دیا نہیں، لیکن ابتدا جو انہوں نے کی ہے ہمیں بولنے کا موقع بھی انہوں نے دیا ہے۔ اس لیے میں صرف ایک بات آخری کہہ کے بعد میں ختم کر رہا ہوں۔ آج نا ہم سنی کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھے نا، یہ شرک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم نبی کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دوں؟ سنو پھر، ہم ایسے کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں نا، ایسے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنے والا ہو تو ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کھڑے ہونا شرک ہے؟ کہتے جی شرک ہے۔ ان کا کیوں؟ کہا نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا، نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اور تم صلاۃ السلام میں بھی ایسے کھڑے ہوتے ہو، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا، ابا کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ٹھیک ہے؟ کہ رہا ٹھیک ہے۔ ان کا کیوں؟ نماز میں ایسے کھڑے نہیں ہوتے۔ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہتے ہو کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ ایسے۔ تو پھر ایسے کھڑے ہونا بھی شرک ہے؟ پھر ابا کے سامنے ایسے کھڑے ہوا کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، پتہ چلے نا کہ حلالی اولاد ہے یا حرامی اولاد ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیسے تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے تھے، اور یہ حدیث، یہ یعنی بیٹھنے کا جو طریقہ ہے نا، یہ اگر کتب احادیث سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت نہ ہو جو چور کی سزا ہو میری، صحیح حدیث سے حضرت عمر یوں نہیں کھڑے ہوتے، یوں بھی نہیں ہوتے، یوں بھی نہیں ہوتے، آپ یوں ہوتے ہیں، یوں، یوں بھی نہیں، یوں، یوں۔ یہ حضرت عمر کی بیٹھنے کا انداز ہے۔ اور کس وقت جب نبی علیہ السلام غضب کی حالت میں ہوتے تو اس حال پر آ کر حضرت عمر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتے اور کہتے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یا رسول اللہ، آپ جو غضبناک ہوتے ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، آپ کے
جب یہ عاجزی اور انکساری حضرت عمر کی حضور نبی کریم علیہ السلام دیکھتے تو آپ مسکرا پڑتے کیوں؟ اور پھر کہتے نبی علیہ السلام اے عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے تو کیسا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو کیسا تھا اور اب تو کیسا ہو گیا؟ پہلے تو بڑا اکڑو تھا نا، پہلے تو تلوار نکال کے لے آیا تھا میں قتل کروں گا، اور اب تعظیم کا یہ حال ہے کہ گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، سر بھی جھکا دیا۔ یہ تعظیم عمر ہے اور نبی علیہ السلام کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بھی شرک کر رہا ہے، بولو نا بھائی نہیں۔ تو اگر یہ شرک نہیں ہے تو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسے شرک ہو گیا؟ اس لیے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آج سنت و جماعت کے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہیں اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان سے اپنے عقائد و نظریات کو سیکھیں، سمجھیں۔ خدا کی قسم اہل سنت جیسا سچا مذہب دنیا میں اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ آخر مسئلہ ایک حضرت امام زین العابدین کا قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا حضور یہ بتائیے اتنے سارے طبقات ہیں، اتنے سارے گروہ ہیں، ہر بندہ یہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سچا کون ہے؟ فرمایا اہل السنت والجماعہ، اہل السنت والجماعہ۔ تو پوچھنے والا بڑا سیاح تھا، وہ کہنے لگا حضور اگر بہت سارے اسی ٹائٹل کے ساتھ آ جائیں، بہت سارے لوگ اگر اسی ٹائٹل کے ساتھ آ جائیں اور ہر بندہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے تو پھر ہم پہچانیں گے کیسے؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا سچے سنی کی علامت یہ ہے کہ وہ کثرت سے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو آج آپ دنیا گھوم لیں، لوگوں کے ہاں بہت کچھ ملے گا لیکن جو سچے ہیں وہاں درود و سلام ملے گا۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں درودیے ہو، ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم درودیے ہیں، بارودیے نہیں ہیں، ہم درودیے ہیں۔ الحمدللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے رب نے، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی، قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، اور کسی کی ایٹ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ باخر دعوائی الحمدللہ۔